السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلام بھائی، آج چھٹی کا دن ہے۔ خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان اجمیری سنجیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن میں ایمان والے سے کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جو انسان اللہ سے ڈرا کرتا ہے وہ دنیا کی کسی بھی بات سے نہیں ڈرا کرتا۔ اس میں سب سے بہتر اگر کوئی ہے تو اللہ کے ولی ہے، جو اللہ کے دوست ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے مقدس اور پیارے بندے ہیں، جنہوں نے صرف اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھا، اللہ کا خوف رکھا، کسی اور کا ڈر نہ رکھا۔ کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کو نہ کسی بات کا ڈر ہوا کرتا ہے، نہ کسی بات کا خوف ہوا کرتا ہے، نہ کبھی رنجیدہ ہوا کرتے ہیں، اور وہ تقوی حاصل کرتے، پرہیزگاری حاصل کرتے۔ تقوی کا نام ہی اللہ کا ڈر ہے۔ تو آپ جانتے ہیں ہندوستان کے شہنشاہ خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان کی نہ کسی کے سامنے کسی کے خوف سے اپنے سر کو جھکایا، صرف اپنے معبود، حقیقی معبود کے علاوہ کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، جنہوں نے کئی دن سفر کر کے ہندوستان کی دھرتی پر اسلام کی دعوت اور توحید رسالت کو بلند کرنے کے لیے کفرستان میں آئے۔ یہ کفرستان کو ختم کر کے اسلام کا بول بالا کیا، جس کی بدولت ہندوستان کے ہر کونے کونے میں صدائے اذان کی گونج رہی ہے۔ یہ سب خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان کا صدقہ ہے، جو اللہ کے مقدس، اللہ کے پیارے بندے تھے، جو عطاء رسول ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، جو حسینی ہے، حسینی ہے، جو کا خاندان امام حسن سے ملتا ہے اور امام حسین سے ملتا ہے، تو زہرا کے نور نظر ہے، علی مرتضیٰ کے لخت جگر ہے، جنہوں نے ایک وقت میں 90 لاکھ لوگوں کو اسلام سے سرفراز کیا۔ 90 لاکھ لوگوں نے توحید رسالت کی گواہی دی اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ یا اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں تاثیر، یہ قوت، یہ طاقت عطا کی تھی، جن کے اخلاق، حسن حسنا کو دیکھ کر لوگ آپ پر فدا ہوا کرتے تھے۔ کئی بے شمار کرامتیں آپ کی تاریخ میں لکھی پڑی ہوئی ہے، جن کی کرامتوں کا کوئی شمار نہیں۔ آنند ساگر کو ایک کوجے کے اندر بند کرنا، جے پال جوگی کی جادو کو نیست نابود کرنا، اور زمین پہ اونٹوں کو بٹھانا اور اپنے حکم سے اونٹوں کو اٹھانا، یہ کئی کرامتیں آپ کی مختصر آپ کے سامنے میں نے پیش کی، لیکن کئی کرامتیں ہیں جن کے کرامتیں دیکھ کر کئی لوگ متاثر ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ نے گناہ سے توبہ کیا، کفریت کو ہٹایا اور اسلام کو قبول کیا۔
اللہ کا ولی جہاں بھی چلتا ہے اس جگہ سے انسان ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور ان کے پیچھے انسان کا ہجوم اور انسانوں کا میلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ زمین پر ہے تب بھی آپ کے پیچھے میلہ ہے، اور زمین کے اندر ہے تب بھی آپ کے در پہ میلہ ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے تم محبت کرو گے اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو غور کرو پیارے اسلام بھائیوں، ولیوں کی محبت ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، اور جو ولی اللہ کا دوست ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولیوں سے دشمنی کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اس لیے اللہ کی ولیوں کی محبت اپنے دل میں قائم دائم رکھو۔ خواجہ خواجہ کی محبت، محمد الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق اور ان کی محبت اپنے دل میں قائم رکھو، اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، عمل صالح اختیار کرو۔ سب سے بہتر نماز کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو عمل صالح ہے۔ اس لیے اس چھٹی کے پروگرام میں ہمیں یہی سیکھنا ہے کہ عمل صالح سب سے بہتر ہے۔ خواجہ نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا، عمل صالح کو اپنائے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے مرتبے کو بلند و بالا کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔